مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ پہلے میں آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ اسی بیوروکریسی، ہاں دیکھیں بیوروکریسی بڑی کلیئر ہے۔ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پچھلی حکومت $4 یا $6 کی LNG نہیں خریدتی اور ہم اب $24 یا $27 کی خریدتے ہیں تو نیب آ کے ہمیں پکڑ لے گی۔ وہ نیب کو کون سمجھائے گا کہ وہ $4 اس وقت جب یہاں پہ کووڈ چل رہا تھا تو ایک وقت آیا تھا ہم کانٹریکٹ کر سکتے تھے، ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی، اس وقت نہیں اویل کی، اب قیمت جو ہے وہ $26 یا $27 ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے سمجھانا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم اگر نہیں کی جائے گی تو لوگ ڈرتے رہیں گے، مگر اس کے باوجود بیوروکریسی کا کانفیڈنس اس حکومت میں زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کو 5 کارگو گنا دیے ہیں اس کے فرنس آئل کے، اور 3 کارگو صرف مئی کے اندر، یعنی 4 کارگو ہیں، جون کا بھی ایک کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر 4 کارگو LNG کے خریدے گئے، اسی بیوروکریسی نے خریدی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح عوام کو کانفیڈنس ہے اسی طرح بیوروکریسی کا بھی کانفیڈنس ریسٹور ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی ریفارمز کے بعد انشاءاللہ یہ ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ دوسرے آپ کا سوال جو ہے تو سیاسی، لیکن اور میں نے سمجھا کہ آپ نے شاید مذاق میں یہ بات کی، لیکن میں بھی مذاق میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ UCLA سے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک آئیوی لیگ اسکول ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کنگز کالج سے پڑھی ہوئی ہیں لنڈن میں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس طرح کا کالج ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ واٹن اسکول سے یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو آئیوی لیگ اسکول ہے وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے بہت سے اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا، میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش نہیں کیا میں کہاں سے پڑھا ہوں، ہمارے دیگر، میں نے تو آپ کے سامنے 4-5 لوگ 6 لوگ رکھے۔ کوئی یہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ ہمارے پرانے جو وزیر تھے مریم اورنگزیب صاحب کی جگہ اگر میں کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ مریم اورنگزیب تو کہہ رہی ہیں 10 منٹ وزیر کرتے رہے۔ جی وہ جس طرح ابھی میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا آپ کو بتایا ہے، معیوب ہوگا نا اگر میں کمپیریزن کروں کسی بھی پرانے وزیر کے ساتھ کہ وہ کہاں کے پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح معیوب ہوگا اگر میں کمپیریزن کروں مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ پرانے کسی وزیر کے ساتھ کہ وہ کہاں کے پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح معیوب ہوگا دیگر وزراء کا یا شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ میں کمپیئر کروں پرانے۔ دیکھیے یہ کوئی تعلیمی مقابلہ تو نہیں ہے، یہ تو کارکردگی کا مقابلہ ہے۔ آپ 2013 سے لے کے 2018 کی کارکردگی دیکھ لیجئے، اس کے بعد 2018 سے لے کے آج تک کی کارکردگی دیکھ لیجئے، اور آنے والے وقت میں یہ آپ پہ مقرر ہے کہ آپ اسی طرح ہمارا بھی ذرا آپ ہمیں بھی اسی طرح کل وہ سوال پوچھے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جی، پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، آپ کا مقدمہ، آپ کی مشکلات حل کریں گے اور آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کارگو گزشتہ حکومت نے تاخیر کی ہے، جی حماد نظر تو بار بار یہ بات کرتے رہے تھے، ڈینائی کرتے رہے تھے کہ ہم نے ٹائم پہ منگایا ہے کارگوز اور ہم نے گیس بھی ٹائم پہ منگوائی ہے، جو ہم پہ الزام آ رہے ہیں وہ بالکل مسترد کرتے تھے۔ اب کیا آپ کے پاس جی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ 4500 میگا واٹ صرف ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف ایک چیز ہے، میں آپ کو کئی محکموں میں جہاں پہ ایندھن استعمال ہوتا ہے باری باری بتا سکتا ہوں، اور یہ تو آپ کے سامنے پروگرام ہو چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو آفر ہوئی تھی $4 سے $6 کے اندر جب کووڈ آیا ہوا تھا LNG خریدنے کی، تو بھائی کیوں نہیں خریدی؟ اور تیسرا مقدمہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ 2 کارخانے لگائے تھے ہمارے ملک میں، تقریباً میرے خیال میں 2 بلین کیوبک فٹ گیس کی کمی تھی، جو ہمارے پاس گیس اویلیبل تھی اور جو اس کی ضرورت ہے اس میں کمی تھی۔ 1.2 بلین کیوبک فٹ کے 2 گیسیفیکیشن کے کارخانے شاہد خاقان عباسی صاحب نے لگائے۔ آپ ذرا جا کے چیک کریں، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا رونر ہوتے ہیں، ذرا چیک کریں کہ ان کی کتنی کیپیسٹی استعمال ہو رہی ہے۔ میں حماد صاحب میرے دوست ہیں، مہربان ہیں، میں اس طرح کسی پہ الزامات نہیں لگانا چاہتا، میں آپ کے سامنے فیکٹس پیش کر دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ جا کے پتہ کر لیں کہ دونوں LNG کی ری گیسیفیکیشن کے جو کارخانے ہیں وہ اس وقت کتنی کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں۔ تقریباً 60% سے 65%، یعنی 40-45% ایک پورا چل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ تقریباً کوارٹر چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہم نے بڑے جو قطر کے ساتھ منصوبے تھے
गैस खरीदने के मुआहदे भी कर लिए, रीगैसिफिकेशन के प्लांट भी बना दिए, आगे पाइपलाइन भी बिछा दी, एक पाइपलाइन नई बिल्कुल बिछा दी, एक पाइपलाइन को ऑगमेंट कर दिया, और इन सब के बावजूद आने वाली हुकूमत ने सिर्फ गैस खरीदनी थी और 3 साल में वो गैस नहीं खरीद सके, 4 साल में। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब वो तो कहते हैं कि जो पैसे हमने सब्सिडी दी है ये हमने वो चली है, कोई कट लगाए हैं मुख्तलिफ वजारतों से और ये करके आवाम को हमने सब्सिडी दी है, ये बजट में हमने पैसे नहीं रखे। तो जी बजट में नहीं रखे तो कहाँ से क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने कट लगाया, मगर वो कहाँ लिखा है? आपके पास जरूर ऐसा कीजिए, आप कागज उनसे ले लें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो वो कागज लेके आप हमें दे दीजिए। ईसीसी के पास फैसला गया और ईसीसी ने फैसले को, यानी वक्त से जब ईसीसी मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी और ये सब्सिडी दे दी गई थी, तो उसको अप्रूव करने का जो फोरम है वो ईसीसी है, इकोनॉमिक कमेटी जो काबीना की होती है, जिसको मेरे ख्याल में तरीन साहब ही गालिबन चेयर करते हैं। मगर जब वो उनके पास गई तो उन्होंने समरी वापस बगैर वजह के डिफर कर दी कि फिर आने वाले वक्त में कभी इसको साइन करेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज है तो आप काइंडली ले आइए, हम हाजिर हैं। जी तो मेरे वो भी बड़े अच्छे जानने वाले, मैं खुद भी उनसे फोन करके पूछ लूंगा, अगर कोई ऐसी चीज है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं आई। थैंक यू सर। और अब एलएनजी की फरहमी जल्द शुरू हो जाएगी। सस्ती एलएनजी होने के बावजूद नहीं खरीदी गई, यही वजह है कि प्लांट्स को चलाने के लिए ईंधन मौजूद नहीं है, लिहाजा साबका हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग का मसला अवाम को दरपेश है। ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का, जो कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।